السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا آپ نے حکم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعا کے اعتبار سے، زبانی عبادت کے اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ کلمہ توحید کو کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا. حق تعالی شانہ نے میرے بزرگوں یہ کلمہ ایسا عجیب و غریب بنایا ہے کہ اگر اس کے مفہوم کے ساتھ آدمی اس کے فہم کے ساتھ، اس کی معرفت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، تو خود یہ کلمہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتا جب تک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کرواتا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے پاس ایک ستون ہے، اس سے یہ چپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے اور وہ ہلنے لگتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کلمے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی. حق تعالی شانہ نے میرے بزرگ بڑا عجیب بنایا ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 200 مرتبہ پڑھ لے اس کو ایک دن میں، ثواب کے اعتبار سے کوئی آدمی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، سوائے اس کے کہ جو دوسرا آدمی بھی اس کو 200 مرتبہ پڑھے. صدقہ، خیرات، نمازیں، دین کی محنت، کوئی چیز بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی. جی دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے. تب رمضان المبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اوقات میں آدمی 200 مرتبہ کے ہزاروں مرتبہ اس کا ورد کر سکتا ہے. تو اندازہ فرمائیے کہ کیا کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا. سب سے بڑی حقیقت جو ہے اس دنیا میں، سب سے بڑا سچ اس دنیا میں، وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ایک الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق پرستش نہیں، لائق بندگی نہیں، لائق سرنڈری نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی لائق عبادت ہے. تو اس لیے کہ حق تعالی شانہ ہی سب کچھ ہے، بقیہ تو سب اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے، اللہ ہی کی وجہ سے اللہ کا محتاج ہے. جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ کے غیر اصل میں محتاج کا ہی دوسرا نام ہے. دونوں میں اتنا تلازم ہے، محتاج فقیر ہونا اور اللہ کا غیر ہونا، دونوں میں اتنا تلازم ہے، لازم ملزوم ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے، نہیں پائے جا سکتے. جو غیر ہے وہ محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ غیر ہے. چاہے انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، فلکی ہو کہ ارضی ہو، روحانی ہو کہ مادی ہو، کچھ ہو، سب اللہ کا جو غیر ہے وہ محتاج ہے. اللہ ہی ایک ایسا ہے جو محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کی کثرت. استغفر اللہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں.
ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری حاجتوں میں سب سے بڑی حاجت، ہماری ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا معاف ہونا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. نہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، نہ نالج ہماری ضرورت ہے، نہ شادی ہماری ضرورت ہے، نہ بیوی، یعنی اس لیول کی، نہ بیوی بچے، نہ مکان دکان، کچھ بھی نہیں. ان سب سے بڑی ضرورت، یہ بھی ضرورتیں ہیں، ان سب سے بڑی ضرورت معاف ہو جانا ہے، ہماری معافی ہو جائے. اسی لیے رمضان المبارک کے اس عشرے کو جو ابھی شروع ہوا ہے، دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ، مغفرت کا اسپیشل آفر، مغفرت کی سیل، بخشش کا نظام اس میں زیادہ، معاف کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. کسی بھی عمل میں آپ کو سب سے پہلے بخشش کا وعدہ ملے گا. اگر تم یہ کر لو گے، چلو اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. ہم اتنے گنہگار ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک بندوں سے ان کے گناہوں کے موافق مواخذہ فرمائے تو کوئی ایک بھی جانور زمین پر نہیں چل سکتا. ما ظہر علی ما کیا ہے وہ یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اس زمین کی پیٹھ پر ایک بھی چلنے والا نہیں رہے گا. اب آپ بولیں گے کہ ہم ایسے کون سے گناہ کرتے ہیں؟ کتنا گناہ کرتا ہے کوئی آدمی، کرتا بھی ہے تو. یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، تیرا اپنا ہونا ہی ایک گناہ ہے، تیرا اپنا وجود ہی ایک گناہ ہے، اس پر مزید اور گناہ کو کیا قیاس کرنا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم، ہماری عبادتیں غلطی ہوتی ہیں. اللہ کی شان کے اعتبار سے، اللہ کی عظمت کے اعتبار سے، اللہ کی پاکی کے اعتبار سے، اللہ کے استحقاق کے اعتبار سے، وہ جس عظمت کے مستحق ہیں، وہ جس پاکی کے مستحق ہیں، وہ جس تعریف کے مستحق ہیں، وہ جس طرح کی عبادت کے مستحق ہیں، اس طرح سے کسی مخلوق سے ہو ہی نہیں سکتا. گناہ تو پھر گناہ ہے، عبادت خود وہاں جا کے گناہ بن جاتی ہے، اس مرتبے میں جا کے، اسی لیے اس پر بھی استغفار ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ ایمان والے، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایمان پوری امت کے مجموعی ایمان پر بھاری، امت کے الگ الگ ایمان پر نہیں، پورے امت کے ایمان کے مجموعے کو ملایا جائے اور صدیق اکبر کے ایمان کو ملایا جائے تو ان کا ایمان زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صادق، مخبر صادق نے بتایا، کسی کی خوش گپی نہیں ہے، کسی کا خوش عقیدہ نہیں، جس میں خود دوسرے صحابہ کا ایمان بھی شامل ہے. اہل بیت بھی اس میں داخل ہیں، حضرت علی بھی اس میں داخل ہیں. افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے پھر ان کی عبادت، ان کا خشوع و خضوع، ان کا حضور قلب، ان کا دھیان اللہ کے سامنے، وہ خود محبوب اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ جب اتحیات پڑھ چکوں اور درود شریف پڑھ چکوں تو میں کیا مانگوں؟ تو فرمایا مانگو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب ایک ایسی بخشش آپ فرما دیجیے اسپیشل قسم کی، خاص الخاص، اور مجھ پر رحم فرما دیجیے. نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کی نماز کے بعد میں جو دعا سکھائی گئی وہ یہ ہے، تو ہماری عبادت جو ہے نا وہ استغفار کے قابل ہوتی ہے. ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تراویح، ہمارے صدقات. اب ہمارے اندر جو غفلت ہے، ہمارے اندر جو لاپرواہی ہے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، برائیاں ہیں، برائیوں کی عادتیں ہیں، ہماری روحانیت کی جو گندگی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ دوسرا چیپٹر ہی الگ ہے. وہ اگر کسی کے پاس یہ سب نہیں ہے تو یہ بات ہے. اسی لیے اس مبارک مہینے میں خاص بات جو ہے، اس عشرے میں بالخصوص دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنا زیادہ سے زیادہ. یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے. اس لیے کہ جس کو معاف کر دیا گیا وہ پکڑ سے بچ گیا. اللہ پاک جو پکڑ سے بچ گیا اصل وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. زندگی تو شروع ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی کے بعد سے. یہ تو تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. یہ مزدوری کی جگہ ہے. جیسے آفس پر آدمی جاتا ہے جاب کے لیے، ہم یہاں جاب کے لیے آئے ہیں. مزدوری کرنے کی جگہ ہے. یہ اصل زندگی گزارنے کی جگہ، مزدوری پر اجرت پانے کی جگہ وہ تو آخرت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یقین آنے تک. اور یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، موت آنے تک. اور عبادت ہمارا جاب ہے. کل ہی گزرا نا قرآن شریف میں جو پڑھ رہے تھے ہم کہ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری جاب کیا ہے، کائی کے لیے ہمیں تو عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. اور وہ کب تک کرنا ہے؟ موت تک. اس کا مطلب ہوا کہ جاب کا ٹائم جو ہے نا وہ موت ہے، موت تک ہے. اس کے بعد اصل وقت شروع ہونے والا ہے. وہاں کیا چاہیے؟ سلے میں کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے. دیکھیے وہاں پر یا جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی اور تیسری جگہ نہیں ہے. یا اللہ کی نعمتیں ہیں یا ڈائریکٹ مصیبتیں، مکس نہیں ہے. نہ نعمت نہ مصیبت والی کوئی جگہ نہیں ہے. تھوڑی نعمت تھوڑی مصیبت والا سسٹم نہیں ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے. یا خالص مصیبت ہے یا خالص نعمت ہے. اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. نماز پر کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا. وضو کرنے پر کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا. مسجد کو چل کے جانے پہ کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا. روزے رکھنے پر کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا. تراویح پڑھنے پر کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھے گا ایمان احتساب کے ساتھ معاف کیا جائے گا. جو قیام کرے گا، تراویح کرے گا ایمان احتساب کے ساتھ، معاف کر دیا جائے گا. روزے کا کے لیے معافی کے لیے، نماز تراویح کا کے لیے معافی کے لیے، نماز کا کے لیے معافی کے لیے، ذکر کا کے لیے معافی کے لیے، دین کی محنت کا کے لیے معافی کے لیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. یہ محنت کرو، کیا ملے گا؟ میں تمہیں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا تمہارے عمل پر. کیونکہ آخرت عمل کا ریئیکشن کی جگہ ہے. تو ہمارے عمل سے اگر معافی نہیں ہوئی تو پھر جناب والا اس کا ریئیکشن ہونے والا ہے. یغفر لکم ذنوبکم، ہر عمل میں یہ ہے. اس وجہ سے یہ گناہ، یہ مبارک عشرہ اسپیشل خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے. اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. معافی میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار ہونا پڑتا ہے. ہاں بھائی میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہوتا ہے جس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ کسی کو یہ احساس ہو کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر رہا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی اسپیشل کوئی خاص نصیحت فرما دیجیے. فرمایا کہ تجھے اپنے عیوب کو دیکھنا دوسروں کے عیوب سے غافل کر دے. صحابی کو حضور فرما رہے کہ تم اپنے عیب کو دیکھنے کی عادت ڈالو. کسی کو نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں. اس دنیا کے اندر تزئین جو ہے، ڈیکوریٹ کرنا، ایک مادی ہوتا ہے، ایک روحانی ہوتا ہے.
روحانیت کے اندر شیطان کی طرف سے سب سے بڑی جو چال ہے وہ تزیین کی ہے، ڈیکوریٹ کرنے کی ہے. کیا ہے؟ کس چیز کو ڈیکوریٹ کرتا ہے شیطان؟ عمل کو ڈیکوریٹ کرتا ہے آدمی کے کہ وہ اس کو اچھا لگے، برا عمل اچھا لگے. زین لہم سوء اعمالہم، اعمال کی برائی جو ہے وہ مزین کی جاتی ہے. کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ملے گا برے لوگوں میں سے بھی جو اپنے کو برا سمجھ رہا ہو کہ میں نے یہ کام برا کیا ہے یا میں برائی پر ہوں. حتیٰ کہ فرعون نے اور حامان نے اپنی قوم کو جمع کر کے یہی کہا تھا کہ ہم تمہاری ہمدردی کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھو، ہم برائی نہیں کر رہے ہیں. یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے تو موسیٰ آیا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو تم کو فتنے سے نکالنے کے لیے ہیں. ہاں ہیں فساد فی الارض کر رہے ہیں لوگ دونوں مل کے زمین میں. فرعون کا بیان ہے قرآن پاک میں. نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے کو ہمیشہ اچھا ہی سمجھتا رہا. قوم عاد کبھی اپنے کو برا نہیں سمجھتی تھی، قوم سمود کوئی برا نہیں سمجھتی تھی، قوم لوط اپنے کو کوئی برا نہیں سمجھتی تھی. بےمان اپنی بےمانی کو برا نہیں سمجھتا، اور بےمانی میں جتنے اعمال کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا. اور ایماندار اپنی دنیا کے اندر اپنے بدعملیوں کو برا نہیں سمجھتا. وہ سب چیز ہر ایک کو اپنا اچھا ہی لگتا رہتا ہے. اسی لیے انسان کی جانچ جو ہے، انسان کے عمل کی جانچ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. کسی کو اچھا دکھنا یا برا دکھنا نہیں ہے، یا اس کی اپنی فہم نہیں ہے. ٹیلی کر کے دیکھنا ہے بس. جو نہیں ٹیلی ہو رہا وہ برائی ہے، دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگے. جو موافق نہیں بیٹھتا نبی کے بس وہ برا ہے. برائی کی تعریف ہی وہ ہے. برائی کی تعریف بدبو آنا نہیں ہے، برائی کی تعریف سڑ جانا نہیں ہے، برائی کی تعریف خراب دکھنا نہیں ہے، برائی کی تعریف ساری دنیا والوں کو کے نزدیک خراب ہونا نہیں ہے. برائی کی تعریف نبی کی بات، نبی کے کام سے، نبی کی بات سے میچ نہیں ہونا ہے. عقیدہ ہو، عمل ہو، کلچر ہو، تہذیب ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، ڈیلنگ ہو، شادی بیاہ ہو، اخلاق ہو، خوشی اور غم ہو، کچھ ہو، جو بات نبی سے میچ نہیں کرتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز میچ نہیں کرتی بس وہ بری ہے. برائی کی تعریف وہ ہے، بس ذہن میں رکھنا. یہ اقرار ہونا کہ ہم میں کہاں ہے میچنگ، اور حقیقت ہے. کون سی چیز میں جا کے ملائیں گے؟ سراپا برے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اسی لیے کیا ہے، ہاتھ جوڑنا، معافی مانگنا کہ واقعی بس میرے سے بڑا تو کوئی ہے نہیں دنیا میں قصوروار. ظلم تو نفسی، میں اپنے نفس پر ظلم کیا ہوں، میں اپنے نفس کا ظالم ہوں. چونکہ جتنا نفس پھنستا ہے اللہ کے عذاب میں، اللہ کی سزا میں، اتنا زیادہ اس نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا. جو چیز پھنسنے کا سبب ہے وہ ظلم ہی ہے. تو میں اپنے کو پھنساتا ہی رہا اپنے عملوں سے، تو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اس لیے فرمایا کہ تم اس کی کثرت کرو. ویسے بھی کثرت کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، توبہ کرتے رہنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. مغفرت جو ہے وہ ایک مغفرت کا مانگنا ایک عجیب چیز ہے. گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے اولاد میں برکت ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، باغوں میں برکت ہوگی، پیداوار میں برکت ہوگی، بارش میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے نفع والی بارش میں. استغفار کی خصوصیت ہے یہ. حالات صحیح ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. کیونکہ زیادہ تر پریشانیوں کا سبب بدعملی ہوتی ہے. استغفار سے بدعملی جاتی ہے تو پریشانی جاتی ہے. جو پریشانی بدعملی کی وجہ سے آئی ہے وہ پریشانی ظاہری تدبیر سے جانے والی نہیں ہوتی، وہ شکل بدل لیتی ہے اپنی. جیسے ایک پھوڑے کو دوا لگائے تو وہ مادہ جا کے دوسری جگہ سے نکلتا، وہاں دوا لگا دی تو انہیں جا کے تیسری جگہ سے نکلتا. جو بدعملیوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے وہ اپنی شیپ بدلتی ہے. وہاں اپنے مرہم پٹی کی، وہاں اپنے دوا دارو کی، ٹھیک ٹھاک کیا، وہ دوسری جگہ ایک دوسری شکل میں آ گئی. ہیڈک ختم ہی نہیں ہوتا زندگی کا. تو بدعملی کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے. عمل کو صحیح کر لینا اور استغفار کو مغفرت مانگنا ہے.
اس لیے فرمایا. تو یہ مبارک عشرہ جو ہے، دوسرا عشرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خصوصی مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. کمانے کا موقع ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. حضور نے فرمایا کثرت کرو اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، مکان میں، گھر میں، باہر، آفس میں. زبان کو کیا ہے؟ زبان کو تو کسی چیز سے استعمال ہونا نہیں ہے، الا ہے کہ کسی کو کام پڑتا ہو زبان سے. کسٹمر میں کوئی آدمی ہے، آفس میں کام کرتا ہے، یا کوئی اور ایسا ہے جس سے بات کرنا ہی پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں تو زبان تو خالی ہے. کچن میں بھی زبان کا تو کوئی کام نہیں ہے. کچن میں، آفس میں زبان کا کوئی کام نہیں ہے. گھر میں زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور معافی کا چاہنا. سید الاستغفار ہے، چھوٹا استغفار ہے، بڑا استغفار ہے. استغفر اللہ کہنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں بڑا خوش. اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں بس ایک دھن آدمی کو ہو جائے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اپنی معافی چاہنے کا نظام. اور تیسری چیز ہے میرے دوستو، اللہ پاک سے جنت کو مانگنا. اسألک الجنہ. کیونکہ اگر کسی کو جنت اللہ کی خوشی کی جگہ ہے، اللہ خوش ہوں گے تو جنت مل جائے گی. جنت مل گئی تو اللہ خوش ہو جائیں گے. اور کسی کو جنت ملے گی تو پھر اس کے بعد میں کبھی کوئی تکلیف اس کے ساتھ میں نہیں ہوگی. کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اے جنتیوں، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے. یہ کبھی تم سے چھینی نہیں جائے گی. پھر وہ جو جگہ جنت کی ہے وہ ہے کیا؟ وہاں کے محلات کیسے ہیں، وہاں کے باغات کیسے ہیں، وہاں کی نہریں کیسی ہیں، وہاں کے لباس کیسے ہیں، وہاں کی کھانے پینے کی چیزیں کیسی ہیں، وہاں کی زندگی کا انداز کیا ہے. قرآن پاک بھرا ہوا ہے اسے. کوئی حافظ صاحب کی اور قاری صاحب کی کوئی قرات خالی نہیں ہوتی، اور کوئی پارا خالی نہیں ہوتا، کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس میں ان چیزوں کی تفصیلات نہیں. کہ دیکھو یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، اور یہ ملنے والا ہے. اور چوتھی چیز میرے بزرگوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگنا. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. جو جہنم میں پھنس گیا اس سے بڑا کوئی مصیبت والا نہیں. اس سے پناہ مانگنا کہ بس کسی طرح اس میں نہ جائیں. ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ایمان والے بندوں کی خصوصیت ہے کہ پروردگار جہنم کے عذاب سے بچانا، اس لیے کہ وہ بڑی سخت جگہ ہے. یہ 4 اعمال خاص طور پر کرنے کی ترغیب رمضان المبارک میں فرمائی گئی ہے. اور یہ عشرہ بھی مغفرت کا ہے. خاص طور پر اس کا اہتمام اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.